بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بلال ہوں، حبشہ کے سیاہ فام غلام ربا کا سیاہ فام بیٹا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دودھ کا برتن زمین پر رکھا اور دونوں ہاتھوں سے میرے دونوں کان پکڑ لیے اور میری پیشانی سے اپنی پیشانی بار بار ٹکراتے ہوئے کہا، بلال سنو، غور سے سنو، تم ایک آزاد انسان ہو، تمہارا کوئی آقا نہیں ہے، لیکن آزاد رہا کیسے جاتا ہے یہ تمہیں سیکھنا ہوگا۔ یہ کہتے جا رہے تھے اور پیشانی سے ٹکرے مارتے جاتے تھے۔ میں ہر ٹکر پر ہاں ہاں کہتا جاتا تھا۔ پھر وہ یکایک ہنس پڑے اور انہوں نے میرے کان چھوڑ دیے۔ دیکھو بلال، میں تمہیں یہی سکھا سکتا ہوں کہ جب کوئی تم سے مخاطب ہو تو چونک نہ پڑا کرو۔ بات کرتے وقت لوگوں کے چہروں پر نظریں رکھو اور اپنے سائے کو اپنا ہی سایہ سمجھو، یہ سب ضروری باتیں ہیں۔ وہ کہتے کہتے رک گئے۔ ایک بلی جس کے پیٹ میں بچے تھے زمین پر رکھے ہوئے دودھ کے گرد منڈلانے لگی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ساری توجہ ادھر ہو گئی۔ انہوں نے ایک پیالے میں دودھ نکالا اور بلی کے آگے رکھ دیا، یعنی مجھ سے پہلے اس نئے مہمان کی تواضع ہوئی۔ یہ بات مجھے عجیب سی لگی۔ میں ہوتا تو شاید ایک ٹھوکر مار کر بلی کو بھگا دیتا، لیکن نہیں، ابھی مجھے بہت کچھ سیکھنا تھا۔ مجھے یاد ہے جب ہم مکے کی طرف 10,000 کی فوج کے ساتھ پیش قدمی کر رہے تھے تو ایک جگہ ہمارے راستے میں ایک کتیا نے بچے دے رکھے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فوج کو راستہ بدلنے کا حکم دے دیا اور ہم اس بچوں والی کتیا سے 100 گز دور نیا راستہ بنا کر گزرے، سارے کے سارے 10,000، محض اس لیے کہ بچوں والی کتیا پریشان نہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں میں پہلے نبی تھے جنہوں نے جانوروں پر رحم کرنے کی تاکید کی۔ ایک بار انہوں نے فرمایا تھا کہ بندہ ایک بلی پر ظلم کر کے جہنم میں جا سکتا ہے اور ایک بے زبان کو پانی پلا کر انعام پا سکتا ہے، لیکن اس وقت یہ ساری باتیں میرے لیے نہیں تھیں۔ میں سوچتا تھا بلی کو دودھ دیا جا رہا ہے اور مجھے نہیں، مجھے اس کی شکم سیری کا انتظار کرنا ہے۔ میں انہی خیالات میں گم تھا کہ بلی کے پاس زمین پر بیٹھے ہوئے اس عظیم اور حلیم النفس انسان نے اپنا سلسلہ کلام دوبارہ شروع کیا، وہیں سے جہاں سے ٹوٹا تھا۔ زیادہ ضروری نقطہ یہ ہے بلال کہ غلام کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا اور مستقبل کا ہونا بہت اہم ہے۔ یہ کہہ کر وہ ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے تاکہ ذرا فاصلے سے بلی کو دودھ پیتے دیکھیں۔ مجھے ابھی یہ سیکھنا تھا کہ جنہیں اللہ سے پیار ہوتا ہے ان کے لیے ہر جاندار چیز میں مدرسے کھلے ہوتے ہیں، جانوروں میں، پھولوں میں، پھلوں میں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے رودبار حیات کی ہر لہر، گلشن زندگی کی ہر لرزش، فرش و عرش کے درمیان تخلیق ایزدی کا ادنا سے ادنا مظہر ایک درست تھا۔ بلال، اگر میں تمہیں ایک قلم بنا کر دوں تو تم لکھنا سیکھنے کی کوشش کرو گے؟ یہ سوال ایسے پوچھا گیا جیسے بے ارادہ ہو، جیسے میرے لیے اس کا سننا بھی ضروری نہیں تھا۔ حالانکہ یہی دانستہ سوال میرے لیے غلامی سے قطعی نجات کا پیش خیمہ بنا۔ غلامی سے اصل رہائی میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تربیت سے پائی، ان کی اس رقم سے نہیں جس سے انہوں نے مجھے خرید کر آزاد کیا تھا۔ گویا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حقیقی احسان وہ تھا جو انہوں نے مجھے دیا، وہ نہیں جو انہوں نے میرے لیے دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رہبری اور نگرانی میں لکھنا سیکھ گیا۔ میں سیاہی بنانے کے لیے نیل کے پتے لاتا تھا، مغرب سے فجر تک انہیں پانی میں بھگوئے رکھتا، پھر صبح انہیں کوٹتا اور کوٹ کر سیاہی بنا لیتا۔ میں کھال پر لکھتا، درختوں کی چھال پر لکھتا، بھیڑ کے کندھے کی سوکھی ہڈی پر، گیلی زمین پر، راکھ پر، پتوں پر، غرض ہر اس چیز پر جس پر لکھا جا سکتا تھا۔ چلتے پھرتے میں ہوا میں بھی انگلیوں سے کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا تھا۔ ہر روز ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے تھوہر کا ایک نیا قلم تراش کر دیتے۔ اب ان کی صبح کا معمول یوں ہو گیا تھا، پہلے نماز، پھر قلم، پھر بکریوں کا دودھ۔ میں لکھنے بیٹھتا تو اکثر وہ میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے، مجھے لکھتے دیکھتے رہتے اور میری اصلاح کرتے۔ ایک دن انہوں نے مجھے انترا کی نظمیں لا کر دیں، جنہیں میں نے پہلے ایک ایک لفظ اور پھر ایک ایک مصرع کر کے زور زور سے پڑھنا سیکھا۔ انترا صحراؤں کا شہزادہ تھا، اس کے عظیم کارنامے، یکو تنہا کئی سے لڑ کر داد شجاعت وصول کرنے کی داستانیں، اس کی نیکیوں کے قصے، مہمان نوازیوں کی کہانیاں، ابلا سے محبت کے افسانے اور ابلا کے عشق میں ڈھلے ہوئے اس کے رومانی اشعار، زبان زد خلائق تھے۔ انترا اپنے دور کا ہیرو تھا، اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، نہ شمشیر زنی میں نہ شاعری میں۔ مجھے اس کا ہر مصرع محبوط کر دیتا تھا، یہ اس کی نظم کی عظمت کا تقاضا تھا۔ مگر میرا ان سے ایک تعلق یہ بھی تھا کہ انترا بھی میری طرح حبشہ کی ایک غلام خاتون کا بیٹا تھا۔ ایک دن ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر سے آئے تو بہت خوش تھے۔ میں اپنے لیے سیاہی بنا رہا تھا، مجھے سیاہی بناتے دیکھ کر اور بھی خوش ہوئے۔
انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر میرے سیاہی سے داغدار ہاتھ پکڑ کر چوم لیے۔ تمہیں پتہ ہے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ میرا ہاتھ پکڑے پکڑے مجھے ایک گدے کے پاس لے گئے، بیٹھنے کو کہا اور ساتھ ہی خود بھی بیٹھ گئے۔ جو خبر وہ لے کر آئے تھے اس کے لیے اتنا اہتمام ضروری تھا۔ جب ہم بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا، طالب علم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ میں اٹھا اور میں نے اپنے دونوں ہاتھ سیاہی کے برتن میں ڈبو دیے، پھر ہاتھ باہر نکالے اور بہت دیر تک انہیں دیکھتا رہا، سیاہی پر سیاہی۔ معزز دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ دیکھ رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی پر قسط نمبر 12۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔